الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. سارے حضرات درود شریف پڑھیے، سارے حضرات پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، یہ خوبصورت محفل پاک جس کو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خوبصورت ٹائٹل دیا گیا ہے، اس عنوان سے اتنی بڑی تعداد میں مسلمان یہاں جمع ہے. اللہ تعالیٰ اخلاص کی دولت عطا فرمائے اور مالک کریم جذبوں کی نعمت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول رحمت علیہ السلام کے نام پر ہمیشہ جمع رکھے. دوستو، چند ایک گزارشات اس لحاظ سے کرنی ہے کہ یہ دینی اور روحانی اجتماع ہے. آپ موبائل فون ضرور استعمال کریں لیکن توجہ میری بات پہ رہے اور کوشش فرمائیں کہ فون اتنا اونچا نہ کریں کہ آپ کے جو پیچھے بیٹھا ہے اسے دقت ہو. ان کی لائٹیں اگر بند رکھیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی. عزیز بھائیوں، دنیا کے اندر بہت سارے رشتے اللہ انسان کو عطا کرتا ہے. اس کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، لیکن ان سارے رشتوں کی لذت انسان کو اس وقت نصیب ہوتی ہے جب ان رشتوں کے اندر احساس بھی ہو. اگر کوئی آدمی بے حس ہو جائے، وہ کہے مجھے کیا لگے ماں سے باپ سے، مجھے کھانا ہے، پینا ہے، آنا ہے، جانا ہے، سفر کرنا ہے، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ رشتہ بے سکون ہو جاتا ہے. جگہ جگہ ماں باپ بیچارے پریشان دکھائی دیتے ہیں کہ بچے احساس نہیں کرتے. زندگی میں ڈھونڈ کر دیکھ لیجئے گا، سب سے زیادہ تکلیف میں وہ خاتون ہوتی ہے جس کا شوہر اس کا احساس نہیں کرتا، خیال نہیں کرتا، بولتے ہوئے سوچتا نہیں. پڑوسی سب سے زیادہ وہ والے تکلیف میں ہوتے ہیں جن پڑوسیوں کو ایک دوسرے کا احساس نہیں ہوتا. کسی بھی رشتے میں جب احساس رخصت ہو جاتا ہے تو سارا حسن رخصت ہو جاتا ہے، اور جب رشتوں کے اندر احساس باقی رہتا ہے، ایک دوسرے کا خیال باقی رہتا ہے، تو پھر ساری خوبصورتیاں پیدا ہوتی ہیں. جب آپ کسی کا احساس کرتے ہیں تو اس کے لیے قربانی بھی دیتے ہیں. جب آپ کسی کا احساس کرتے ہیں تو لازمی طور پر اس شخص کی بات بھی مانتے ہیں، اس کی جائز مطالبے کو پورا بھی کرتے ہیں. جب آپ کسی کا احساس کرتے ہیں تو پھر کئی دفعہ انسان اپنا آرام چھوڑ کر بھی اس رشتے کے احساس کو نبھانا چاہتا ہے. تو کائنات کے اندر جتنے بھی رشتے ہیں، ایک لفظ بولا جاتا ہے توجہ. اللہ کرے آپ کی بھی میرے ساتھ توجہ ہو جائے. آمین تو کہہ دیں. کافی پریشان کر دیا لوگوں کو موبائلوں نے، پریشان ہو گئے. آپ توجہ کریں، آپ سے بات ہو رہی ہے بھائی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. توجہ ایک لفظ ہے، اس کو خالی لفظ نہ سمجھیں. میری طرف توجہ کریں، اسے جملہ نہ سمجھیں. اس پر کبھی غور کریں کہ آپ سارے پیسے دے رہے ہیں گھر میں، سارا خرچہ آپ کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، ان کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، پر ایک مطالبہ ہوتا ہے گھر کے اندر سے کہ آپ توجہ نہیں کر رہے.
والدہ کہتی ہے تو خرچے دیتا ہے، اہلیہ کہتی ہے تو ساری چیزیں ضروریات پوری کرتا ہے، تو توجہ نہیں. یہ توجہ کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ تو خیال نہیں کرتا، تو جان چھڑاتا ہے. ہاں کیا چاہیے یہ لے لو، لیکن تیری جو توجہ چاہیے، جو تیرا احساس چاہیے رشتے میں، وہ نصیب نہیں ہو پا رہا. یہ بڑی ایک اہم بات. جتنے بھی ہمارے دنیا کے اندر لوگوں سے تعلقات ہیں، میں اکثر ائمہ مساجد کے حقوق پر بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں صرف قوم توجہ نہیں کر رہی. تعلیم اگر کم ہو رہی ہے سوسائٹی میں تو ہمارے اندر احساس نہیں کہ تعلیم کتنی ضروری ہے. جہاں بھی احساس آئے گا وہاں بہتری آ جائے گی. اب اسی احساس کو تھوڑا آگے لے جائیے. کائنات کے اندر ہمیں جس رشتے کو سب سے زیادہ حساس رکھنا ہے اور جس کا سب سے زیادہ احساس کرنا ہے وہ رسول پاک کا رشتہ ہے صلی اللہ تعالی. کیا فرمایا اللہ نے؟ فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا یہ نبی کریم علیہ السلام مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. آپ اس رشتے کے قرب کو ملاحظہ کریں. آج تک کوئی نہیں جان سکا کہ جان بندے کے کتنا قریب ہوتی ہے. جان جسم کے کتنا قریب ہے کوئی نہیں معلوم کر سکا، تو جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے. فرمایا کہ محبوب پاک علیہ السلام کا تمہارے ساتھ رشتہ یہ ہے کہ وہ تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے. اور ایک معنی یہ کہ علماء تفسیر نے کہ تمہاری جانوں سے بھی وہ تمہارے زیادہ مالک ہے. اس رشتے میں حساسیت ہو، احساس ہو. آپ کا جو رشتہ جتنا زیادہ حساس ہوتا ہے آپ ترجیحی بنیادوں پر اس کی بات بھی زیادہ مانتے ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو بچہ زیادہ لاڈلا ہوتا ہے فرمائش سب سے پہلے اس کی پوری کی جاتی ہے. گھر میں شکوے ہو رہے ہوتے ہیں، اچھا جی یہ چھوٹا کیوں ہوا، تو ٹھیک ہے نا جی. کئی دفعہ بیٹے کہہ رہے ہوتے ہیں ابا جی نے تو بس بیٹی کی بات ماننی ہوتی. تو یہ لازمی نتیجہ ہے کہ جس رشتے سے آپ کی وابستگی زیادہ ہوتی ہے آپ اس کی بات بھی زیادہ مانتے ہیں. تو سچ بتاؤ نا، اگر سب سے زیادہ وابستگی مدینے والے محبوب کی ہے تو پھر سب سے زیادہ بات بھی تو حضور کی ماننی چاہیے. پھر یہ ہماری ذاتی رائے کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ کسی اور کا کلچر کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ کسی اور کی تہذیب کہاں سے آ گئی؟ پھر یہ کیسے ہو گیا کہ نماز کا وقت نہیں نکلا؟ ہم نے تو سب سے زیادہ بات ہی حضور کی ماننی. پھر یہ کیسے ہو گیا کہ ابھی داڑھی کا وقت ہی نہیں آیا، ابھی سنت شریعت پر کیسے چلوں گا؟ جب یہ طے ہوا کہ انسان جس سے سب سے زیادہ چاہتا ہے اس کی بات سب سے زیادہ مانتا ہے. عروہ بن مسعود ثقفی جب مسلمانوں کی طرف کفار کے سفیر بن کے حدیبیہ میں آئے تھے نا، تو ایک جملہ انہوں نے واپس جا کے قریش مکہ سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ تو حضور کا حکم ماننے میں ان کے صحابہ ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں، فٹافٹ کرتے ہیں سرکار کی بات ماننے، جلدی کرتے ہیں. ان کو حکم ملتا ہے فوراً سے پہلے اس کی تعمیل کرتے ہیں. میں عرض کروں آپ سے، دین صرف منانے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، دین تو اپنانے کے لیے دنیا میں آیا. آپ اپنی کل زندگی کا مطالعہ کریں صبح سے شام تک. آپ اپنی ساری زندگی کو بنظر غائب دیکھیں اور پھر آپ اس پر غور کریں کہ آپ کس کس کا حکم مان رہے ہیں، کس کس کی بات سن رہے ہیں، اور پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی بات کس مقام پہ آتی ہے. ساری دنیا چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، سارے حکم ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائے. اللہ کے رسول کا حکم نہ چھوٹنا چاہیے، معاذ اللہ نہ ٹوٹنا چاہیے. سب سے پہلے بات ماننی ہے مدینے والے محبوب کی، اور اللہ رسول کی چونکہ بات ہی ایک ہے اس لیے حضور کی بات ہی اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات ہی حضور کی بات. سب سے بہت ایک دن کہا ایک بڑا قیمتی ہیرا کہیں سے آ گیا محمود غزنوی کے پاس، تو محمود نے کہا کچھ لوگوں سے کہ اسے توڑ دو یار، پتھر لو ہتھوڑا لو توڑ ڈالو.
ایک شخص کو بلایا ذرا اسے توڑنا، تو وہ سمجھانے لگ گیا محمود غزنوی کو، جس طرح آج کل ہم سارے سمجھدار نہیں، آپ جس کے پاس بیٹھیں گے وہ آپ کو سمجھانے لگے گا، حالانکہ سمجھانا آسان ہے اور سمجھ جانا، سارے سمجھا رہے ہیں پر سمجھنے کو کوئی تیار ہے، سب سمجھا رہے ہیں۔ محمود غزنوی نے کہا اسے توڑ دو، تو وہ آدمی سمجھانے لگا، کہنے لگا قیمتی ہیرا ہے اور اتنا قیمتی اور اتنا وزنی ہیرا دوسرا خزانے میں نہیں ہوگا، تڑوا کے آپ کو کیا ملے گا؟ محمود کہنے لگا تو بندہ سیاڑا ہے، تو بیٹھ جا، دوسرے کو بلایا اسے توڑ دو۔ وجہ اس کی یہ تھی، یہ کام اس نے اس لیے کیا کہ بہت سارے لوگ شکوہ کرتے تھے کہ آپ ایاز سے زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں، 3 4 5 10 لوگوں کو بلایا ہیرا توڑ دو، کہنے لگے بادشاہ دور بدل گیا یار، اب اس طرح کی بیوقوفیوں کا زمانہ نہیں کہ ہیرا توڑ دیا جائے، خزانے کو نقصان ہوگا۔ وہ جب سارے سیانے سمجھا چکے تو محمود نے ایاز کو بلایا، کہا یہ ہیرا تو توڑ دو۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، زور سے ہتھوڑا مارا، ہیرا ٹوٹ گیا۔ تو محمود ناراض ہوئے، کہنے لگے اچھا بھلا انسان ہے تو، تجھے مجھے سمجھانا چاہیے تھا، تو نے ہیرا توڑ دیا ہے۔ تو جو لوگ غلامی کا دعویٰ کر لیتے ہیں وہ پھر غلام ہی رہتے ہیں، وہ جواب میں کہانیاں نہیں سناتے۔ اس کے کہنے پہ توڑا تھا، جواب میں کہا جا سکتا تھا کہ بادشاہ تو نے کہا میں نے توڑ دیا، یہ نہیں کہا، کیوں توڑا؟ کہنے لگا غلطی ہو گئی، سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے، کیوں توڑا؟ کہا غلطی ہو گئی، بھول گیا، آئندہ نہیں کروں گا۔ تو محمود کہنے لگے یہ کیوں نہیں کہتا کہ آپ نے تو کہا تھا، یہ نہیں فرمایا۔ ایک فرق یاد رکھیں زندگی میں، فرق، اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو بنایا ہی زمین کے لیے تھا، لیکن اللہ کی قدرت کے وہ تقدیر کے سارے معاملات غالب ہوئے، جناب آدم زمین پہ تشریف لائے، اس درخت کے پاس آپ چلے گئے، زمین پہ آئے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے استفسار ہوا تو جناب آدم نے عاجزی کی، ربنا ظلمنا انفسنا، عاجزی پیش کی، اور وہ جسے دھتکارا گیا جب اسے کہا نا یہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو ابا واستکبر وکان من الکافرین، آگے سے اکڑنے لگا، تکبر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، تو کافروں میں سے ہو گیا۔ جناب آدم نے کوئی عذر نہیں پیش کیا، تو میں تو بنایا ہی زمین کے لیے گیا تھا، مجھے تو وسوسہ دیا گیا۔ رب کے بندے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی پیش کریں، یہ مثال دی ہے سمجھانے کے لیے، یاد رکھو یہاں ڈھیر سارے لوگ ہیں، حالانکہ انبیاء کا یہ جتنا معاملہ ہے سارا یہ تقدیر الہی ہے، حکمت الہی ہے، انبیاء معصوم ہیں اور طے شدہ عقیدہ ہے کہ معصوم عن الخطا ہے، لیکن ہمارے لیے اسباق ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں وہ کمزوری دکھا کے غلطی کر کے مانتے ہی نہیں، ان سے آپ کہو تو وہ دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ آپ کسی سے پوچھ لیں یہ کام کیوں کیا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ مان جائے۔ یہ مزاج بندگی کے خلاف ہے۔ جو بندے ہوتے ہیں، جو غلام بے دام ہوتے ہیں، بلا مثال و بلا تشبیہ، صرف سمجھا رہا ہوں۔ محمود نے کہا کیوں کیا، تو کہا غلطی ہو گئی، بھول گیا تھا۔ محمود کہنے لگا چل یار ایک بات تو بتا، سب نے جو مجھے سمجھایا تھا ہیرا نہ توڑ، اور تجھے بھی سب کو پتا تھا قیمتی، اور پتا تجھے بھی تھا بڑا قیمتی، تو نے کیوں توڑ دیا؟ نوجوانوں اس بات کو کبھی بھولنا نہ۔ ایاز کی آنکھیں پرنم ہو گئیں، زبان تھوڑی سی لڑکھڑائی، نظریں جھکا کے کہنے لگا بادشاہ میں نے اپنی زندگی میں ایک بات طے کی ہے کہ جو شے ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے، تیرا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے، طے کر، جو ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے پر تیرا حکم کبھی نہ ٹوٹے۔ 1000 کے لشکر سے لڑانے کے لیے حضور نے صحابہ کو تیاری کرا دی، 313 لوگ، کوئی زرہیں نہیں، تلواریں نہیں، کچھ نہیں۔ کریم فرمانے لگے لڑنا ہے، کوئی عذر نہیں پیش کیا۔ حضرت مقداد نے اٹھ کے عرض کی یا رسول اللہ
صرف زمین پہ لڑنا ہے، ہم تو سمندروں میں بھی لڑنے کو تیار ہیں۔ ایک صحابی کہنے لگی حضور انسانوں سے لڑنا ہے، ہم تو جنوں سے بھی لڑنے کو تیار ہیں۔ نبی کا حکم ہو تو کود جائے ہم سمندر میں، نبی کا حکم ہو، نبی کا اگر حکم ہو کود جائے ہم سمندر میں، اور اس جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر۔ حضور ایسا اللہ اکبر کا نعرہ لگائے کہ محو کر دے یہ زمانہ، کیونکہ جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر ہیلو حجت کا کیا مطلب؟ جو شے ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے۔ کہتا ہے میری برادری نہیں مانتی شریعت پہ عمل کرو، تو برادری کا کلمہ پڑھتا ہے؟ میرے بچے نہیں مانتے، کیا بات کرتے ہو صاحب؟ جس نے نہیں ماننا وہ نہ مانے، ہم نے بات ماننی ہے مدینے والے رسول۔ ہمارا سب سے حساس رشتہ نبی پاک کے ساتھ، سب سے حساس رشتہ حضور کے ساتھ۔ پھر دوسری بات، جس سے حساس رشتہ ہوتا ہے نا، بندہ ذکر بھی سب سے زیادہ اسی کا ہی کرتا ہے۔ اے جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کرتا ہے، 100 مکر بہانے کر کے تھے وہ نہیں مرنے مرد ہے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، جس دور میں اور آپ رہ رہے ہیں نا، اس دور میں نا کچھ لوگ ایسے ہیں بیچارے جن سے اپنا اپنی سنبھالا جاتا ہے، بڑا اللہ نے نوازا ہوا ہے، لیکن بعض لوگ اللہ ماشاءاللہ میری طرح کہ ان سے اپنا سنبھالا نہیں جاتا، اپنی تعریفیں خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ یہ میرا کارڈ ہے، میں یہ ہوتا ہوں، میں وہ ہوتا ہوں، جناب کی بڑی خدمات ہے۔ او بھائی، خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو تو آیا کرتی ہے۔ آپ کو بتانا پڑ رہا ہے، آپ اپنی تعریفیں کر رہے ہیں اپنے منہ سے، وہ بھی کہہ رہے ہیں جو آپ نے کیا نہیں۔ کچھ برادری کی تعریفیں کیے جا رہے ہیں، قبیلے کی تعریفیں کیے جا رہے ہیں، فلانے کی تعریفیں کی، یہ ساری تعریفیں تھکا دیتی ہیں بندے۔ کرو دنیا دار لیڈروں کی جتنی بھی تعریف کرنی ہے، معاذ اللہ تھکا دے گی، تم نفسیات پر بوجھ ڈالے گی، اکتائے اکتائے پھرو گے۔ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کوئی اس کا لیڈر ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی دنیا دار کی، مالدار کی، کسی بھی تعریف کرو گے اکتا جاؤ، طبیعت اچاٹ ہو جائے، لہجے یوں محسوس ہوں گے جیسے خوشامدی سے ہو گئے۔ ان سب سے رخ پھیر کے اگر تعریف کرو گے نا مدینے والے معبود، اگر حضور کی تعریف کرو گے نا، بعض چیزیں نا نظریہ ضرورت کے تحت اختیار کر لی جاتی ہے کہ تو میں نے کام لینا تھا لہذا میں نے 2 باتیں کر دی۔ غیور لوگ بڑے غیور ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ حجم کے لحاظ سے چھوٹا ہے، نظریے کے لحاظ سے بہت بڑا ہے۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ چلاتے تھے، میں ادارہ چلاتا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ کتنا مشکل کام ہے، سینکڑوں بچوں کو لے کے چلنا، اور اگر آپ نے وقار کے ساتھ چلنا ہے کہ بار بار ہاتھ نہیں پھیلانا، یہ مشکل ترین کام ہے۔ اگر آپ کے پاس 700-800 طلباء ہیں اور 700-800 طلباء نہیں، وہ 700-800 مسائل بھی ساتھ ہیں، مشکل کام ہے، اس لیے لوگ یہ کام نہیں کرتے، یہ مشکل ہے، بہتر سمجھتے ہیں اس پر تنقید کرو گزر جاؤ۔ مدارس اسلامیہ آپ کے بچوں میں بردباری پیدا کرتے ہیں، تحمل پیدا کرتے ہیں۔ جب وہ دینی عقائد سے آگاہ ہوتے ہیں تو مقصد زندگی سے آگاہ ہو، اس لیے مدرسے کے طالب علموں کے ذہنوں میں بے چینیاں اور بے قراریاں اور الجھاؤ پیدا نہیں ہوتا۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، انہیں اللہ تعالیٰ انشراح صدر عطا کرتا۔ بہرحال یہ میرا عنوان نہیں، جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر آتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت مدرسہ چلانا مشکل ہے تو فاضل بریلوی سے کہا جناب آپ اچھے شاعر ہیں، تو بادشاہوں نے بندے رکھے ہوتے ہیں قصیدے لکھنے کے لیے، وہ قصیدے لکھتے ہیں تو بادشاہ انعام دیتے ہیں۔ آج کل تو خیر پیروں نے بھی بندے رکھے ہوئے ہیں تعریفیں کرانے کے لیے، شیخ کامل، مرشد کامل، اور وہ فقیر آدمی ہے، ویسے کہتا ہے میں درویش ہوں، لیکن وہ سارا کچھ ہی کہہ گیا ہے اور یہ سر جھکا کے بیٹھے، آپ فقیر ہیں، اپنی تعریفیں سن رہے الا ماشاء۔ یہ منظر کیسے کسی نے آپ کو بتا دیا؟ حضرت عمر جیسے لوگ کہہ گئے جو میرے سامنے میری تعریف کرے اس کے منہ میں خاک، تو مزاج بن گیا تھا۔ اور ہمارے دوست کون ہوتے ہیں بھلا جو ہماری خوشامد زیادہ کریں؟
ان سے بچنا چاہیے. ہمیشہ جو آپ کو سمجھائے سلجھائے آپ کو اچھے برے سے منع کرے وہ آپ کا دوست ہے. اعلیٰ حضرت سے کہا گیا آپ نا تو چند شعر ایک نان پارا کا نواب ہے اس کی تعریف میں لکھ دے, کافی سارے پیسے دے دے گا مدرسے کو, مدرسہ بن جائے گا. 2-4 شعر کہہ دے. فاضل بریلوی کی زندگی کی غیرت یہ ہے کہ انہوں نے جب بھی کہی ہے مدینے والے کی نعت کی, یا صحابہ کی منقبت کہی یا کسی ولی کی تعریف کی, کبھی کسی دنیا دار کی تعریف کا. نان پارا کے نواب کے لیے 2 شعر کہہ دے. پتہ نہیں لوگوں کی زبان کیسے گوارا کرتی ہے, خوش آمدید کرتے. ایک محفل میں چلا گیا تو مجھے رکا دے دیا انہوں نے, کہنے لگے اے مہمان خصوصی نے, انہاں دی صدارت ہے, انہاں دا خصوصی تعاون ہے, انہاں دا بھی نام لینا, انہاں دا بھی. میں کہا میں تو تساں کیا سی نبی پاک دی تعریف کرنی, ساڈے کو بھائی گھر دی تعریف نہیں ہوندی, اسی کوئی کر دی کرنے, اپنے سے یہ کام نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت سے کہا گیا 2 شعر 4 شعر نان پارا کے نواب کے بارے میں لکھ دیں گے تو وہ تعاون کر دے گا. تو فاضل بریلوی کہنے لگے کرو مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. کیوں پڑے اس بلا میں میری بلا؟ وہ اس لیے پڑے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا ہے نا نہیں, میں رسول اللہ کا گدا. اس لیے جن کو وہاں سے خیرات ملے وہ پھر ادھر ادھر دیکھتے پھریں. کبھی ادھر ادھر کی تعریفیں نہ کرو, یا اللہ کی حمد کرو یا مدینے والے محبوب پہ درود و سلام کرو. میں آپ سے عرض کروں جلوتیں بڑی ہو گئی ہیں, اب ہمیں خلوتوں کی ضرورت ہے, تنہائیوں کی ضرورت ہے. کچھ وقت اکیلے میں ذکر ہو اور درود و سلام ہو اور خوبصورت کر کے درود پاک ہو, اور بندہ جب درود شریف پڑھتا ہے نا تو زبان میٹھی ہو جاتی ہے, لہجہ وضو والا ہو جاتا ہے. آپ یقین کریں, آپ درود پاک پڑھیں, آپ کو محسوس ہوگا کہ غصہ ویسے ہی طبیعت سے دور ہو گیا, طبیعت میں بردباری پیدا ہوتی ہے, حلیمی. صحابی آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اگر میں ضروری کاموں سے فرائض سے فارغ ہو کر جو میرے پاس نفل کے لیے وقت بچے تو میں اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے چوتھا حصہ اگر درود پاک پڑھوں تو کیسا؟ حضور فرمانے لگے زیادہ کر لے برکت ہوگی. یا رسول اللہ 2 حصے پڑھوں تو فرمایا زیادہ کر لے خیر ہو. یا رسول اللہ 3 حصے پڑھوں, فرمایا زیادہ کر لے. کہا یا رسول اللہ سارا دن درود ہی پڑھوں تو فرمایا پھر کفایت کرے گا, دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی. درود پاک اور حضور کا ذکر, نبی پاک کی تعریفیں, آپ نہ کچھ یاد کریں ایسی احادیث جس میں حضور سید عالم علیہ السلام کا ذکر پاک ہو. آپ وہ روایت یاد کریں حضرت حارث بن عبداللہ کی جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے حبیب مسکرائے. آپ وہ بات یاد کریں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, فرماتے ہیں کہ سرور کائنات علیہ السلام کسی سے ہاتھ ملاتے تھے تو برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبو والا ہاتھ تھا رسول پاک. آپ اس بات کو یاد کریں. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور گفتگو کرتے تھے تو لہجے میں اتنا ٹھہراؤ تھا, اتنی روانی تھی, اتنی بردباری تھی, اور جملوں میں تسلسل اتنا تھا کہ اگر کوئی میرے کریم کے لفظ گننا چاہتا تھا تو گن بھی سکتا تھا. آپ وہ بات یاد کریں حضور کی کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے اگر نبی پاک کو 2 باتوں میں اختیار دیا جاتا امت کے لیے, 2 باتوں میں, تو حضور ہمیشہ اس بات کو اختیار کیا کرتے تھے جو آسان ہو. یہ تعریفیں ہیں رسول پاک, یہ شانیں, یہ عظمتیں, خلق عظیم کی باتیں, انہیں یاد کرو, انہیں بار بار دہراؤ, انہیں اپنے بچوں کو سناؤ, انہیں اپنے دوستوں میں دہراؤ, ان پر بار بار کلام کرو. چھوڑ دو جھوٹوں کی تعریفیں کرنی, اس سچے کی تعریف کرو جن کی بندہ تعریف کرتا جاتا ہے اور خدا کی رحمت کا حقدار ہوتا جاتا ہے. نبی کریم کی تعریف کرو, صبح و شام کرو, دن رات کرو, اور راج راج کے کرو. کریں گے انشاءاللہ. کافی سارے لوگوں نے
ایک بات تو یہ کہ سب سے زیادہ ترجیح دینی ہے رسول اللہ کے حکم کو، سرکار کا حکم سب سے آگے، پھر تعریف کرنی ہے تو مدینے والے حبیب کی۔ اور تیسری بات، اور آپ کو پتہ ہے میں 2-4 باتیں کیا کرتا ہوں، 2-3 ہی میرے پیغام ہوتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ ماڈل دیکھنے ہیں جو ماڈل حضور نے تیار فرمایا، ان رستوں پہ چلنا ہے جو رستے رسول پاک نے جو لوگ تیار کر کے ہمارے سامنے کھڑے کیے نا، ذرا ان کو دیکھو، وہ کون ہے؟ اصحاب النجوم، حضور کی اولاد پاک، اصحاب پاک، ان سے لینا ہے، فیض پانا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا دور بڑا تشکیق کا دور ہے، لوگ بیچارے اپنی تقریریں چمکانے کے لیے صحابہ اور اہل بیت کا اختلاف ثابت کرتے پھرتے ہیں، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں ان پر غصہ نہیں آتا، ان پر تو ترس آتا ہے کہ یار تو دیکھ تو اپنے لیے اکٹھا کیا کر رہا ہے، تو کس حیثیت کا آدمی ہے اور تو بات کن کی کر رہا ہے؟ میں یار دیکھ وہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے محبوب کی صحبت کے لیے چنا، تو ان کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ یہ ماڈل ہے، نمونے۔ حضور نے فرمایا کسی ایک کے پیچھے بھی لگو گے نا، بے شک میرے بلال کے پیچھے لگ جاؤ۔ داتا گنج بخش علی اجویری فرماتے ایک وقت ایسا تھا مجھے سب سے بڑھ کر حضرت بلال سے پیار ہو گیا۔ کمر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، تیری نظر بھی نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ کسی ایک سے پیار ہو جائے، آپ کو کبھی سیدنا بلال سے پیار ہو گیا نا تو مسجد سے بھی پیار ہو جائے، کیونکہ وہ مسجد کی بڑی خدمت کرتے تھے، اذان پڑھتے تھے، دھیان کرتے تھے، مہمانوں سے کا خیال کرتے تھے۔ کبھی آپ کو پیار ہو گیا تو ان عظیم المرتبت بزرگوں کے، اصحاب کے تذکار اپنی زندگی کے اندر آپ پڑھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں۔ چوتھی بات یہ کہ جس سے بندہ پیار کرتا ہے نا اس کے لیے اہتمام بھی کرتا ہے، انتظام بھی کرتا ہے۔ آپ کبھی غور کریں نا تو بیٹے سے پیار ہوتا ہے نا تو لوگ پہلے سے مکان لے لیتے ہیں، کہتے ہیں یہاں میرا بیٹا رہے گا، کل کو بچے الگ ہوں گے، تعمیر ہوگی، اب یہ مکان کم پڑ گیا ہے، اب بچوں کے لیے وسعت کرنی، محبت ہے نا، والد پلاننگ کر رہا ہے، منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ آپ کو جس سے بھی پیار ہو جاتا ہے آپ اس کے لیے اچھا سوچتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں کہ اسے آسانی دی جائے، اس کے لیے گنجائش پیدا کی جائے، اسے ہم کس طرح سے سکون دے سکتے ہیں بندوبست کیا جائے۔ میرے دوستو، اگر ہمیں رسول اللہ سے پیار ہونا سچا، پھر ہم کوشش کریں کہ ہم نبی پاک کے دین کو آگے کیسے بڑھا سکیں۔ پھر یہ جو کوشش کرتے ہو نا میں کیسے چمک سکتا ہوں، میرے بچے کیسے بڑھ سکتے ہیں، پھر اس سے بڑھ کر کوشش ہونی چاہیے کہ یار یہ بندہ قرآن مجید نہیں اسے آتا ہے، اس کا قرآن پاک ٹھیک کرایا جائے کسی طریقے سے۔ اس بندے کو تو دین کی ضروری باتوں کا نہیں پتا، اسے دین کی ضروری باتیں بتائی جائیں۔ پھر انسان کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، یار اچھے اور جدید طریقوں سے دین کا پیغام ابلاغ کیا جائے، آگے پہنچایا جائے۔ پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ ہر اس شخص کو جو دین سے کسی وجہ سے دور ہوتا جا رہا ہے اسے قریب کیا جائے۔ سارا دن ہمیں لگا دیا گیا ہے روزی روٹی کمانے میں، مادہ پرستی، بلکہ میں کہوں گا مفاد پرستی، مشینی زندگی ہے۔ لیکن وہ منصوبہ بندی، آپ نے ناراض نہیں ہونا مجھ سے، اگر کوئی دین کا کام ہوتا بھی ہے نا ہمارے ہاں تو بڑا سطحی سا، بس ٹھیک ہے مسجد بن گئی، نمازیں ہو رہی ہیں، جمعہ ہو رہا ہے، محفل ہو گئی، آ گئے چلے گئے، ختم ہو گئی بات۔ دنیا بڑی جدید منصوبہ بندی سے کام کر رہی ہے، آپ اس جدید منصوبہ بندی سے کیوں کام نہیں کرتے؟ ہم کیوں اپنے بچوں کے لیے وہ جدید طریقے اختیار نہیں کرتے جس سے وہ قرآن مجید کو سیکھ سکیں؟ مختلف اوقات میں مختلف دیہاتوں میں قرآن مجید سیکھنے کی، ترجمے کی، تفسیر کی کلاسز کیوں نہیں ہوتی؟ ہم سب کاموں کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اس کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں بندوبست نہیں کرتے کہ ایسے عالم کا جو آئے آپ اس کا وقت لیں، گزارش کریں، ضروریات کا تعین کریں، بٹھائیں؟ ہم نے کیا جدت پیدا کی ہے دین کے لیے؟
کہ میرے پاس دوست آتے ہیں کہتے ہیں جلسوں کا ٹائم دے دو، تو میں کہتا ہوں تقریریں تو آپ نے سن لی ہیں ساری، نئے جلسے میں آ کے کیا کریں گے؟ اب تو عمل کرنے کا وقت ہے میرے بھائی. عمل کتنا کر رہے ہیں دین کو جدید بنیادوں پر. ایک دفعہ میں نے اپنے کالج میں کہا تھا، ایک ہمارے لیکچرار آئے اور وہ ہم پڑھتے تھے، تو انہوں نے آ کے کہا کہ کافر سازش کر کے ہمارے بچوں کو خراب کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کیجئے. تو میں نے کہا صاحب ہم سالوں سے سن رہے ہیں کہ کافر سازشیں کر کے ہمارے بچے خراب کر رہے ہیں، ہم اب اس طرح نہ کریں کہ تبلیغ کر کے ان کے بچے مسلمان کر دیں. صرف انہی کو کرنا آتا ہے، ہمیں کچھ نہیں کرنا آتا. تو جان چھڑانے والی بات ہے، فلانا سازش کر گیا. کرتے ہیں وہ، انکار نہیں، پر وہ سازش کر کے ہمارے گھروں تک پہنچ گئے. ہم کیوں نہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی سنت ادا کرتے ہوئے شام تک، قادسیہ تک پہنچ جائیں؟ ہم کیوں نہ سنتیں ادا کریں صحابہ کی اور دور دور علاقوں میں دین لے کے نکل جائیں؟ ہم نے کیا جد و جہد کی ہے؟ وہی سالانہ اجتماع ہوتا ہے، ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، اور جناب جمعہ ہوتا ہے، اور ٹھیک ہے مسجد ہو گئی، اور مسجد میں بھی 4 گروپ بنے ہوئے ہیں، 2 3 کمیٹیاں ہیں، اور لڑائیاں ہیں، اور جھگڑے ہیں، اور فیصلے ہیں کہ ختم نہیں ہو رہے. کس بنیاد پر ہم اپنے دین کے لیے جد و جہد کر رہے؟ جدید ترین فکر ہو، سوچ ہو کہ ہم کس طرح اپنی نئی نسل کو آگاہی دیں مذہب کے متعلق. اس کے لیے کوشش ہو. نکلا اور تصویروں سے باہر فوٹو بڑی ہو گئی، نکلو باہر اب ویڈیو سے سٹیٹس بڑے ہو گئے. اب بتاؤ جد و جہد. اب تو میرے بھائی کوئی صلاحیت ہے تو لگا دو. فتنے ہی فتنے ہیں، آزمائشیں ہی آزمائش. دین مخالف محاذ کھل گئے، ہر آدمی نئی سے نئی بولی بول رہا، رنگ ڈھنگ عجیب ہو گیا. اب اس دور میں اذان پڑھنا زیادہ ضروری ہو گیا، صحیح عقائد رکھتے ہوئے صحیح عقائد کی ترجمانی کرنا ضروری ہو گیا. یاد رکھنا، اگر اس بے دینی کی آگ کو نہیں بجھاؤ گے تو پڑوسیوں کی لگی آگ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر ان کے گھر کی آگ نہ بجھائی تو ہمارے گھر بھی آ جائے. جد و جہد کرو. اب یہ اعتراض چھوڑ دو، مولوی صاحب نہیں کر رہے، مولوی نے سانو کچھ نہیں دسیا. او بھائی بس کر دیں، آپ بس کریں. اب شکر کرو اللہ کا کوئی مولوی دین کی بات تو کرتا ہے، شکر کرو کوئی وقت پر اذان تو پڑھتا ہے. اب تو میرے بھائی لوگوں نے وہاں جا جا کے مکانات بنائے ہیں کہ جہاں معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ وہ اذان کی آواز دیر سے پہنچتی. خدا را جدید منصوبہ بندی کریں، جدید انداز اختیار کریں. جدید منصوبہ بندی سے مراد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ ابلاغ دین کی کوشش کریں. ہماری باقی سارے کاموں کے لیے جدید کوششیں ہیں، ہر کام کے لیے جدید کوشش ہے، ہر کام کے لیے. لیکن دینی کام کے لیے جدید کوشش ہے کوئی. مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہمارے مولوی صاحب کوئی نیا مسئلہ ہی نہیں سناتے. میں نے کتنے بجے جاتے ہو جمعہ پڑھنے؟ آپ 4 جمعے پابندی سے وقت پہ جاؤ اور مولانا سے کہو میرا دل کرتا ہے حضور کی سیرت کا فلانا باب سننے کو. میں ان کو جانتا نہیں پر میں دور بیٹھ کے گواہی دیتا ہوں. اگر آپ چند لوگ وقت پہ جائیں اور موضوع کا تعین کریں تو انشاءاللہ حضرت تیاری کر کے آئیں گے. ہمارا ذوق ہی نہیں، ہم تو رسمیں ادا کر رہے ہیں. خوبصورت میں اپنے بچوں کو بٹھا کے دین سکھاؤ. خدا را اگر ہماری اولادیں اللہ رسول کی فرما بردار ہو گئی تو ہماری بھی ہو جائیں. یہ تو بے چین ہے بچے بیچارے، ان کو تو لے گئی بری ویڈیوز. یہ تو بیچارے اچھے مسلمان بننے چاہیے تھے، ہم نے اللہ ماشاءاللہ ٹک ٹاکر بنا دی. خدا را ان کو باہر لاؤ، ان کا بازو تھامو، ان کو محنت کی عادت ڈالو. چڑھتی جوانیاں، سونے چہرے، کشادہ سینے. میری ملت کے جوان برے نہیں. ابھی میں آ رہا تھا، میری گاڑی میں جو دوست ہے وہ گواہ ہے کہ بچے کھیل رہے تھے. میں رشک سے دیکھتا ہوں اپنی ملت کے جوانوں کو، میں ان سے پیار کرتا ہوں. میں نے کہا یہ جو کرکٹ کھیل رہے ہیں نا یہ سارے میرے رسول کے دیوانے ہیں. جس دن کسی نے ان کے سینے میں حضور کی محبت کی لو لگا دی نا، یہ رویا کریں گے مدینے کی یاد، یہ نام لیا کریں گے حضور کے صحابہ، یہ تڑپا کریں گے اذان ہونے پر. 4 باتیں عرض کی ہیں. ایک تو حکم سب سے پہلے اللہ رسول کا، باقی جتنی باتیں ساری بات ہے.
دوسری بات تعریف سب سے زیادہ مدینے والے معبود اللہ رسول، باقی تعریفیں نہیں، خوش آمدیں نہیں، اپنی بھی نہیں، جھوٹی نہیں۔ تیسری بات کہ جو حضور نے ہمیں نمونے دیے ان کی روشنی میں ہم نے چلنا ہے، صحابہ اور اہل بیت کے قدم بقدم۔ اور چوتھی بات خوبصورت جد و جہد کے ساتھ دین پھیلانا ہے۔ یہ سنگی مجھے کہا کرتے تھے عشاء کے بعد ٹائم دے، مغرب کے بعد کون آئے گا؟ میرا خیال ہے کوئی رہ ہی نہیں گیا، کوئی رہ ہی نہیں گیا، بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، رہ ہی نہیں گیا۔ آپ کام تو کریں، اذان تو پڑھیں، کوئی رہ ہی نہیں گیا۔ تو اس لیے آپ حضرات نے جد و جہد کرنی ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق